بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار کی حالاتی زندگی، قسط نمبر 9۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد جیسا بہترین گھڑ سوار سالار دنیا کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ جس طرح گھڑ سوار دستے کو جنگ میں استعمال کرتے تھے، اس سے پہلے کبھی ان کا ایسا استعمال نہیں کیا گیا۔ وہ دشمن کے گھڑ سوار دستوں کو الجھائے رکھتے۔ عموماً دشمن کے پاس بھاری گھڑ سوار دستے ہوئے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ہلکا گھڑ سوار دستہ ہوتا تھا۔ وہ دشمن کے گھڑ سوار دستوں کو الجھا کر اپنے گھڑ سوار دستے کا ایک حصہ اس لڑائی سے نکال کر دشمن کے پیادہ دستے پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیتے، پھر دوبارہ یہاں سے پیچھے ہٹ کر ایک مرتبہ پھر دشمن کے گھڑ سوار دستوں کے خلاف حملہ آور ہوتے۔ جس طریقے سے خالد گھڑ سوار دستے کے ذریعے مخالف فوج پر پہلو کی جانب سے حملہ آور ہوتے اور جھپٹتے پلٹتے، یہ اس وقت کی حربی حکمت عملی میں ایک نیا اضافہ تھا۔ یہ ایک ایسی جنگی و حربی چال تھی کہ جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت خالد کو واضح کردہ اس جنگی تکنیک کو جدید دور میں جرمن افواج نے بھی جنگ عظیم دوم میں افریقہ کے محاذ پر نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار تھے، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کا راز اس نور اور فیض میں ہے کہ جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا ہے۔ وہ ایمان کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے وجود سے لگا کر رکھتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا لقب بذات خود اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اب دنیا کا کوئی طاقت اللہ کی تلوار کو شکست نہیں دے سکتی۔ کوئی تو وجہ ہے کہ عراق اور شام کی فتح کا کام خالد سے لیا گیا۔ اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس سے قابل ہو گئے کہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پہلے اور براہ راست دشمن کے مقابلے پر آئے۔ اجنادین کی شکست رومیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، لیکن اب بھی بڑے بڑے شہر یعنی دمشق، بین المقدس وغیرہ ان کے پاس تھے، اور وہاں بھی ان کی بڑی بڑی چناویاں موجود تھی۔ لیکن خالد کے ہاتھوں اپنے فوج کے قتل عام سے ان کے آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس شکست کو انتہائی سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے اپنی پوری سلطنت سے فوجیں بلانے شروع کی۔ ارمینیہ کا بادشاہ باہان خود اپنے فوج لے کر پہنچا۔ پوری یورپ اور یوگوسلاویہ سے فوجیں آئے، اور خود ہرکل یعنی ہرکولیس اپنے لشکر جرار کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اب انہوں نے مل کر ایک اور بڑی جنگ کی پرپور تیاریاں شروع کر دی۔ مسلمانوں کو اندازہ تو تھا کہ مزید خونریز جنگیں آنے والی ہیں، لیکن خود اکثر مسلمانوں کو بھی کہ جو کہ مدینہ سے یہاں آئے تھے، یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی شدت کتنی ہوگی۔ اگر ہم ان تمام مہمات کا ایک جامع تجزیہ کریں کہ جو اس زمانے میں مسلمانوں کو فارسی اور رومی سلطنتوں کے خلاف درپیش آئے،
مسلمان اور رومی بازنطینی افواج کی عسکری چالوں کی اور جنگی منصوبہ بندی پر نظر ڈالے تو ہم ان سب تجزیات میں ایک بہت اہم پہلو کو بھی موضوع بحث بنانا چاہیے کہ جس کی تاریخ شہادت دیتے ہیں۔ جنگی اجنادین میں جب پہلی دفعہ رومیوں کا واسطہ سیدنا خالد بن ولید سے پڑا تو رومیوں کا ایک بادری سیدنا خالد بن ولید کے پاس آیا اور سیدنا خالد سے پوچھا کہ کیا تم ان کی سپہ سالار ہو؟ خالد نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر یہ نہ میری عزت کرے گے اور نہ ہی میں ان کا سپہ سالار رہوں گا۔ یہ سن کر بادری کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہو۔ یہ قسط اس طرح جاری ہے۔ مزید اس طرح اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔